قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، عبادت ہر ایک کی نہیں کی جاتی، عبادت کے لائق ہی وہی ذات ہے جس میں تمام صفات جمع ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا ہوا، الہ کوئی نہیں، الہ کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ الہ کا معنی میں اور آپ عام طور پر معبود کرتے ہیں، معبود کا لفظ عبادت سے ہے اور عبادت عبد سے ہے۔ عبد کا معنی بندہ ہونا، غلام ہونا۔ الہ یعنی وہ ہستی جس کے سامنے جھکا جائے، وہ ہستی جس کا کہا مانا جائے، وہ ہستی جس کی غلامی کی جائے، وہ ہستی جس کے آداب تسلیم کیے جائیں، وہ ہستی جس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے، وہ ہستی جس کے سامنے کوئی چیز پر نہ مار سکے، وہ ہستی جو سب پہ قدرت رکھتی ہو۔ وہ ایک ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب؟ خالق کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، رازق کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کبھی دنیا میں نگاہ دوڑا کے دیکھ لینا، جس میں یہ صفات جمع ہوں اس کی عبادت کرنا، جس میں جمع نہ ہوں وہ عبادت کے لائق نہیں، قابل نہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت ہے اللہ وہ ہے جو زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ آپ بھی تو زندہ ہیں۔ سمجھیے زندگی کیسی ہے؟ اس زندگی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک رہے۔ ہمیشہ کی بھی کوئی حد ہے، اس کی زندگی کی کوئی حد نہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، جب زمین نہیں تھی تو تب بھی زندہ تھا، آسمان نہیں تھا تو تب بھی زندہ تھا، عرش کرسی لوح قلم نہیں تھے تو تب بھی زندہ تھا، جن فرشتے انسان نہیں تھے تو تب بھی زندہ تھا، نظام کائنات نہیں تھا تب بھی زندہ تھا، اور اب سب کچھ ہے وہ اب بھی زندہ ہے۔ کل آنے والے میں جب اللہ سب کو فنا کر دیں گے، پوری کائنات میں قیامت برپا ہو جائے گی، زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، چاند ستارے ختم ہو جائیں گے، مخلوق کو فنا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، فرشتے ختم کر دیے جائیں گے۔ وہ ملک الموت جس کے قبضہ میں موت ہے، فرشتے ختم کر دیے جائیں گے۔ وہ سور اسرافیل پھونکنے والا، اسرافیل فرشتہ، موت کا فرشتہ، اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی اللہ تھا، جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اس وقت بھی اللہ ہوگا۔ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ زندہ ہے۔ ایک بات، اس زندگی میں وہ کسی کا محتاج بھی نہیں۔ ہم زندگی میں کتنے محتاج ہیں، کھانے میں محتاج ہیں، پینے میں محتاج ہیں، صحت میں محتاج ہیں، بیوی بچوں میں محتاج ہیں، دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں، بولنے میں زبان کے محتاج ہیں، سننے میں ہم کانوں کے محتاج ہیں، کام کاج میں ہاتھوں پیروں کے محتاج ہیں، سوچنے میں دل اور دماغ کے محتاج ہیں، گفتگو میں ہم دوستوں کے، عزیزوں کے، رشتہ داروں کے اور قرابت داروں کے محتاج ہیں۔ ہم سب زندہ ہیں، احتیاجی کے ساتھ وہ زندہ ہے، بے نیازی کے ساتھ الحیو، ایسا زندہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔
ایک بات بتاتا ہوں سمجھنا، اللہ ایسے زندہ ہے، ہم دیکھنے میں محتاج، زندگی میں وہ دیکھتا ہے مگر آنکھوں کا محتاج نہیں۔ توجہ کریں، میں اور آپ دیکھتے ہیں، آنکھوں کے محتاج ہیں، اللہ سمیع سنتے ہیں، کانوں کے محتاج نہیں، بصیر دیکھتے ہیں، آنکھوں کے محتاج نہیں۔ ہمارے کان نہ ہوں ہم سن نہیں سکتے، کان کا پردہ پھٹ جائے سن نہیں سکتے، آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو جائے دیکھ نہیں سکتی، اس کے اوپر کوئی پردہ آ جائے یہ دیکھ نہیں سکتی، اس کی وقت اور بینائی والی وہ طاقت اگر ختم ہونا شروع ہو جائے، ہم کہتے ہیں اتنے نمبر کا چشمہ لگا لیا ہے اور اس کی بینائی ختم ہو رہی ہے۔ ہم زندہ ہیں، آنکھوں کے محتاج ہیں، زندہ ہیں، کانوں کے محتاج ہیں، زندہ